اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ مکہ میں بیت اللہ کے بالکل قریب 2 پہاڑیاں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تو کھانا پانی ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ پھر جب کچھ زمانے کے بعد بت پرستی کا دور شروع ہوا تو صفا مروہ پر بھی 2 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اسلام سے پہلے لوگ سعی کے بعد ان کا بوسہ لیتے اور تعظیم کے طور پر یہ سمجھتے کہ طواف اور سعی انہی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ اس سعی سے کہیں بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے باعث اجر اور ثواب اور اسلامی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ تمہارے لیے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، اور بلا کسی شرعی عذر کے سعی چھوڑ دینے پر دم واجب ہے۔ اللہ کی قدرت انڈے سے بچے کا پیدا ہونا۔ انڈا ایک چھلکا ہے جس کے اندر سے چوزا پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک وقت تک اس میں پلتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے تو اس نازک اور کمزور بچے کو ایک مضبوط چونچ دے دیتا ہے، جس سے وہ اندر سے برابر انڈے کے خول کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس چھلکے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور زمین پر دوڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جو ایک ایسے انڈے سے جس کو توڑو تو سفید اور پیلے پانی کے سوا کچھ نہ نکلے، ایک چلتی پھرتی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں میقات سے احرام باندھ کر گزرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے نہ گزرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ فائدہ: خانہ کعبہ سے کچھ فاصلوں پر چند جگہیں ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، انہیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت مکہ سے باہر رہنے والوں پر احرام باندھنا لازم ہے۔ ایک سنت کے بارے میں احرام سے پہلے خوشبو لگانا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگایا کرتی تھیں جس میں مشک ملا ہوتا تھا۔ مشکات کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم عمل کی فضیلت حج کے دوران گناہوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کے دوران بیوی سے نہ جماع کیا اور نہ ہی کسی چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں زنا اور شراب پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو دل سے ایسے نکال دیتا ہے جس طرح آدمی قمیص سر کی طرف سے نکال دیتا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں 2 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 عادتوں کی وجہ سے صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا۔ سورہ غاشیہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 شخص آئے جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ،
یہ انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ مجھے تکلیف ہے یعنی میں بیمار ہوں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم کو اس دعا سے نہ دم کر دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔